الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سورۃ ملک پوری یاد کر لی ہوگی۔ صبح آپ نے یہ سورۃ ملک اور جو پیچھے تھے جو پیچھے سے صورتیں میں نے آپ کو پڑھائی تھی وہ بھی آپ نے کل زبانی یاد کرانی ہے اور اس لب و لہجے میں پڑھنی ہے۔ یہ تھوڑی سی میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یہ اس طرح آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنی ہے ساری، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں ترجمہ۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، یہ ان کافروں کے بارے میں یہ آیت ہے جو مال اور اولاد پر غرور کرتے ہیں تو ان کا انجام کس طرح ہوگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز بے نیاز نہ کریں گے، عنہم ان سے دور نہ کریں گے، بے نیاز نہ کریں گے ان سے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولاد اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِکَ اور یہ لوگ، ہم وقود النار جہنم کے ایندھن ہیں، وہی جہنم کے ایندھن ہے، یعنی کہ مال اور ان کا جو اولاد تھی وہی ان کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئی۔ حالانکہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ جو مال آ گیا یا اولاد آ گئی وہ بے نیاز یعنی کہ دور نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی عذاب کچھ بھی، لیکن وہی ایندھن بن گیا ان کے لیے۔ قدا جیسے طریقہ تھا آل فرعون والوں کا، آل فرعون یعنی کہ فرعون جو تھے، فرعون والے وہ آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پکڑتا تھا، آیتوں کو کم دام میں بیچتے تھے، ٹھیک ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے ہیں، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل تم کہو، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یعنی کہ کافر جو تھے وہ مغلوب ہوں گے، جس طرح کہ یہ ایک غیبی خبر دی جا رہی ہے یہودیوں کے بارے میں کہ وہ دنیا میں بھی مغلوب ہو گئے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر جزیہ مقرر ہوگا اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ ہی عرصے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی اور کچھ ہی عرصے میں یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے اور اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن انہیں جہنم میں عذاب بھی ہوگا۔ یہ قد کانا تحقیق کانا تھی لکم تمہارے لیے، آیت عظیم نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا آپس میں ملے، آپس میں جنگ کی، فئتن ایک گروہ ایک جماعت نے، تقاتلو لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسری جماعت کافرتن کفر کرنے والی تھی، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دو مثل گنا، رأی العین کھلی آنکھ سے دیکھنا، کھلی آنکھ سے اپنے سے دو مثل زیادہ دیکھ رہے تھے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید تائید فرماتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے۔ ان ذالک بے شک، فی ذالک اس میں، لعبرتن
ضرور عبرت ہے، نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والوں کے لیے۔ زُیِّنَ آراستہ کر دی گئی، مزین کر دی گئی، یعنی کہ لوگوں کے لیے، حب الشہواتی شہوات کی محبت، من الناس عورتوں سے، والبنین بیٹوں سے، وقناطیر المقنطرتی اور خزانوں جمع کیے ہوئے، من الذهب سونے سے، والفضة اور چاندی سے، والخیل المسومۃ اور نشان والے گھوڑوں سے، والانعام اور چپاہوں مویشیوں سے، انعام مویشی جانوروں سے، والحرث اور کھیتی کی، ذالک یہ متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ چھوڑ دو، یہ سارے چیزیں، یہ سب اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے محبت نہ کرو، اللہ سے ہی محبت کرو۔ قل تم کہو، اُنَبِّئُکُم کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیر بہتر کی، من ذالکم ان چیزوں سے، للذین ان لوگوں کے لیے جو اتقوا ڈرے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری بہتی ہے، من تحتی الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ الذین وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واقنا اور بچا لے ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور مغفرت طلب کرنے والے، بالاسحار رات کے آخری حصے میں، سحری کے وقت، یعنی کہ یہ متقی لوگوں کے اوصاف بیان کیے، جو صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، اطاعت کرنے والے، خرچ کرنے والے، مغفرت طلب کرنے، اور رات کے آخری حصے میں قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ متقی لوگوں کا یہ کام ہے۔ شاہد اللہ گواہی دی اللہ نے، انہو کہ وہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور فرشتے، واولو العلم اور علم والوں نے گواہی دی، قائم ہو کر، بالقسط انصاف کے ساتھ، کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر وہی، العزیز عزت والا، غلبے والا ہے، وہی عزت والا بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وما اختلف اور اختلاف نہ کیا، الذین ان لوگوں نے، جنہیں اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، الا مگر، من بعد ما اس کے بعد سے، ما جاءہم العلم آیا ان کے پاس علم، بغین سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بینہم اپنے درمیان، یعنی کہ آپس میں حسد کرنے لگے علم کی وجہ سے، ومن یکفر اور جو انکار کرے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، فإن حاجوک پھر اگر وہ جھگڑا کرے تم سے، فقل تو تم کہو، اسلمت میں نے جھکا دیا، وجہی للہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبع اور اس نے بھی جس نے پیروی کی، اتبع جس نے پیروی کی، میری، اتبعنی میری، وقل اور تم کہو، للذین ان لوگوں سے، جنہیں اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، والامیین اور ان پڑھوں سے، اسلمتم کیا تم نے اسلام قبول کیا، فإن پھر اگر اسلموا وہ اسلام قبول کر لیں، فقد اہتدوا تو تحقیق ہدایت پا گئے، وإن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فإنما تو صرف علیک البلاغ تمہارے اوپر پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا، آگے نکالیں آپ، آگے 22ویں حدیث پاک ہے، عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک
شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کی، رسول اللہ سوال کرتے ہوئے عرض کی، ارائیتا کیا آپ دیکھتے ہیں، اذا صلیت المکتوبات، جب میں فرض نماز ادا کروں، مکتوباتی فرض نماز ادا کروں، وصمت رمضان اور ماہ رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال حلال کو اختیار کروں، وحرمت الحرام اور میں حرام سے بچوں، حرمت الحرام حرام سے بچوں، ولم ازد علی ذلک شیئا اور کچھ اضافہ نہ کروں، کچھ اس پر اضافہ نہ کروں، ادخل الجنت تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو رسول نے فرمایا نعم، جی ہاں تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ومعنی حرمت الحرام اور حرمت الحرام کا معنی اجتبعتہ، حرام سے اجتناب کرو، حرام سے اجتناب، حرمت الحرام کا مطلب حرام سے اجتناب کرو، اور احللت الحلال کا مطلب اسے حلال سمجھتے ہوئے عمل کرو، فعلتہ اس پر عمل کرو، معتقداً حلہ اس کو حلال سمجھتے ہوئے، اعتقاد حلال کا رکھتے ہوئے اس پر عمل کرو۔ یعنی کہ اس حدیث میں بیان گیا ہے کہ کوئی شخص فرض کام کرے اور حرام سے بچے اور حلال اشیاء استعمال کرے تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، اگرچہ نفلی عبادت نہ بھی کرتا ہو۔ نفلی عبادت جو ہوتی ہے وہ انسان کے تزکیہ و طہارت میں بلندی دیتی ہے، یعنی کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اس سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ ہاں یقیناً جو بندہ نفلی عبادت کرتا ہے اس سے قرب الہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب ملتا ہے نفلی عبادت کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے نکالیں حافظان تجوید کا۔ آگے مد کی قسمیں دو ہیں، ایک مد اصلی ہوتا ہے، مد فرعی۔ مد اصلی حروف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو تو اسے مد اصلی کہتے ہیں، جیسے اوذینا۔ اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد واو اور یا کے بعد کوئی مد کا کوئی سبب نہ ہو، مد کا کوئی سبب نہیں ہے۔ مد اصلی کی مقدار، مد اصلی کی مقدار ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہیں۔ مد اصلی کو ادا نہ کیا جائے تو حروف مدہ کی ذات باقی نہیں رہتی۔ الف مدہ زبر سے، یا مدہ زیر سے، واو مدہ پیش سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ الف حرف سے مراد جس طرح کے اوذینا، ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ مد فرعی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد مد کا کوئی سبب پایا جائے اسے مد فرعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے مد فرعی کہتے ہیں، یعنی کہ بالکل مد ساتھ ہی آ جائے اسے کیا کہتے ہیں، مد فرعی کہتے ہیں۔ آگے یہ وضاحت آئے گی، پتہ لگ جائے گا۔ مد فرعی کی اقسام 4 قسم ہیں بنیادی طور پر، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض۔ آگے پھر ان کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ مد کا سبب اگر حمزہ ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل۔ مد متصل کی تعریف جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، جیسے جاء سیء، ٹھیک ہے، یہاں پر حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے، حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، جاء اسی کلمے میں نا، ایک ہی کلمے میں حمزہ آ گیا تو یہ مد متصل، مد منفصل، ٹھیک ہے۔ جا ایک کلمہ ہے نا تو الف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، یا سیاء یا مدہ، اس کے بعد حمزہ آ گیا اسی کلمے میں، علیحدہ کلمے میں نہیں، اسی کلمے میں، تو اسی کو مد متصل کہتے ہیں۔ آگے مد منفصل کی طرف حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کو مد جائز کہتے ہیں، جیسے بما انزل فی انفسکم۔ اب بما علیحدہ کلمہ ہے، انزل علیحدہ کلمہ ہے، 2 علیحدہ علیحدہ کلمے ہیں۔ بما علیحدہ کلمہ ہے، انزل علیحدہ کلمہ ہے، تو دوسرے کلمے میں حمزہ آیا تو اس کو مد منفصل کہیں گے۔ متصل کا مطلب ملا ہوا ہونا، منفصل جدا جدا علیحدہ علیحدہ کلمے میں،
آگے فی انفسکم میں فی علیحدہ کلمہ ہے، انفسی علیحدہ کلمہ ہے، علیحدہ علیحدہ کلمے میں آئے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو مد منفصل کہیں گے کیونکہ جدا جدا ہے۔ آگے مد متصل مد منفصل کی مقدار میں توسط ہوتا ہے، مد متصل اور مد منفصل میں توسط کی مقدار امام شاطبی کے نزدیک 2.5 الف ہے، یعنی کہ 2.5 اس طرح کے نا بیما اس طرح، یعنی کہ 2.5 الف کی مقدار، جس طرح یہ الف ایک مرتبہ آرام سے اوپر آئے نا اس کو 1 الف بولتے ہیں، یہ 2 یہ 3 2.5 الف کی مقدار کھینچنا کر پڑھنا چاہیے۔ مد کا سبب اگر سکون ہو تو اس کی 2 قسمیں، ایک مد لازم ہوتا ہے، مد عارض ہوتا ہے۔ مد لازم اور لین لازم کی طریق، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو پہلی صورت میں مد لازم، جبکہ دوسری صورت میں مد لین لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ سکون اصلی ہو، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اور حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے دابتن۔ اب یہاں پر دابا، اب آپ کو پتہ ہے جو یہ با ہے نا، اب با یہ 2 با ہیں، اس میں سے پہلی با جو ہے وہ ساکن ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی با کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو اب یہاں پر الف مدہ کے بعد سکون آیا ہوا ہے، سکون جزم آئی ہوئی نا، پہلی بار ساکن ہے نا، تو اس پر جزم جو آئی ہے وہ اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، کیا ہے؟ اصلی ہے، تو اسی لیے یہ مد لازم ہوا۔ آگے عین میں یا آئی ہوئی ہے، اور یہ جو عین کی عین یا لین ہے، اس کے بعد نون یہ ساکن ہے، اور ساکن کیا ہے؟ سکون اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، عین، ٹھیک ہے، عارضی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اصلی ہے، تو اسی وجہ سے یہ حروف لین لازم ہوگا، مد لین لازم ہوگا، پہلا مد لازم ہوگا، دوسرے لین لازم، کیونکہ یہ حروف لین کے بعد آئی ہوئی ہے سکون نون پر اصلی، تو اسی وجہ سے یہ مد لین ہوا، اور دابا میں یہ حروف مدہ کے بعد آئی ہوئی ہے سکون، تو اسی وجہ سے یہ مد لازم ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مد لازم کی اقسام، کل سے پڑھیں گے، یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے لانا ہے، اور سیگے آپ ضرور نکالتے رہیں، 2 رکوع کے آپ نے سیگے نکالنے ہیں، اور اچھی طرح سے محنت کر کے سیگے نکالا کریں، ہر سیگا اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھا کریں کیونکہ آپ پڑھنے آتے ہو، اپنے ٹائم کو، وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کی قدر کریں، نہیں تو یہ وقت نکل جائے گا اور کل آپ پچھتاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا